الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، معزز ناظرین کرام، اس وقت ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کچھ مخصوص اور محتم بالشان اعمال کیے جاتے ہیں، جیسے حج اور قربانی وغیرہ۔ اس لیے اس مہینے کی خاص طور پر پہلے عشرے کی بڑی اہمیت ہے اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حج کا مقدس عمل تو سرزمین مکہ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو باتیں قابل عرض ہیں وہ یہاں ذکر نہیں کی جائیں گی، اور قربانی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے متعلق جو باتیں قابل عرض ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اس وقت ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب اور افضل ہو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں میں راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور ان میں سے کسی کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی جہاد کے اس آخری درجے کو پہنچ جائے کہ اس کی جان و مال سب راہ خدا میں کام آ جائے، تو یہ عمل عشرہ ذی الحجہ کے عمل سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ دوسرے ایام کے ہر عمل سے بہتر ہے، یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی، البتہ جہاد کی ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ راہ خدا میں نکلے اور پھر وہ شہید ہو جائے، یعنی اس کا کچھ بھی واپس نہ آئے، وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان ایام کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اس صورت میں یہ سوال ہوگا کہ ان ایام کے مخصوص اعمال کیا ہیں؟ تو ان ایام کے مخصوص اعمال جو حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس طرح تلبیہ لبیک اللہم لبیک حاجیوں کا شعار ایک خاص نشان ہے، اسی طرح تکبیر عام مسلمانوں کا مخصوص ذکر اور ان ایام کا شعار ہے، لیکن تکبیر کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ وجوب کا ہے اور ایک درجہ فضیلت اور استحباب کا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، مرد اور عورت سب پر واجب اور ضروری ہے، البتہ عورتیں بلند آواز سے نہ کہیں بلکہ آہستہ کہیں، اور مسبوق یعنی جس کی 1 یا 2 رکعت فوت ہو گئی ہو تو وہ اپنی نماز کو پورا کرنے کے بعد بلند آواز سے کہے گا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھے، نماز کے بعد یہ تکبیر فوراً کہنی چاہیے۔ اگر کوئی تکبیر کہنا بھول جائے اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے یاد آ جائے تو جب تک اس نے نماز کے منافی کوئی عمل نہ کیا ہو، یعنی نماز کے علاوہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو، اس پر تکبیر کہنا واجب ہے، اور اگر نماز کے منافی کوئی عمل کر لیا، مثلا کسی سے بات چیت کر لی یا مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس سے تکبیر ساقط ہو گئی۔ اور اگر سینہ قبلے سے پھرنے کے بعد یاد آیا تو اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ اس پر تکبیر کہنا واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر اس سے ساقط ہو گئی، پس احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھتے رہنا مرد عورت سب کے لیے مستحب اور بہتر ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ایام ان 10 دنوں سے بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ایام ان 10 دنوں سے بہتر نہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ لہذا تم ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تحمید و تکبیر کی کثرت کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار جاتے تھے، اور ان کی تکبیر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ اور مذکورہ ایام کا دوسرا مخصوص عمل روزہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے خصوصی اعمال، تکبیرات اور روزہ دیگر ایام کے تمام نفلی اعمال سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔